ایسے کسی کی بھی کہنے پہ آکے میں اس چور کو معاف کر دوں؟ اور بھائی آپ کے پاس اتنے ہی پیسے تھے اور آپ کو اس کی مجبوری بھی معلوم تھی تو اس کی ہیلپ کر دیتے. شفا اگر ممکن ہے تو تم آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاتے ہیں. مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں. وہ دعا تم ہو. آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے کیا جو میری اتنی چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ تم ہمیں شفا کے گھر بھیج نہیں رہے ہو، تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے؟ کام ڈاؤن. نو آپ جی شفا کیا اگر تم 80 سال کے ہو بھی گئے تو انتظار کرتے رہو گے، بیکاز شفا از ناٹ. پلیز. تو کس بات کی جلدی ہے؟ نہیں، اگلے سال میں 80 سال کو ہو جاؤں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ واچ اٹ. پلیز اسٹاپ، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ شاذر انکل تو بس کیجول میٹنگ کا کہہ رہے تھے. ایک بار پھر سے میں گھر میں تماشا کروں، ہنگامہ رائی کروں، خود کو نقصان پہنچاؤں؟ تم ہاں گئی تھی. ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے. کہہ رہے تھے عمیر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شفا آفس میں کچھ مسئلہ ہوا ہے اور وہ مجھے نہیں بتا رہے. ہاں بھابھی، محسوس کیا تھا میں نے. میں ٹھیک ہوں. عمیر کا بتایا، عمیر کیسا ہے؟ آپ لوگ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس لے کے اس کو؟ کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کب کی ڈیٹ دی ہے؟ کافی کمزور ہے. اللہ پاک صحت دے عمیر کو. اتنے فون کیے، اس کے بعد جا کے ریسیو کیا تو گھبرائے بھی لگ رہے تھے بہت زیادہ. بھائی کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے. ہو سکتا ہے آفس میں کوئی ایشو چل رہا ہو. تم تو بہت سمجھدار تھے، پھر تم نے اتنی بڑی حماقت کیوں کی؟ دور ہو گیا تھا پوپو. جس کام سے عزتوں کا سودا ہو اسے مجبوری کے ترازو میں تولنا دانش مندی نہیں ہے. امی یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے. میرے بڑے بھائی کا بیٹا اور چوری؟ مجھ سے زیادہ وقت کی نزاکت کون سمجھ سکتا ہے؟ خاندان بھر میں باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو میں اسے اپنا سمجھ کر صرف سرزنش کر رہی ہوں. کل کو جب خاندان والے افسوس کے بہانے آ کر پتھر برسائیں گے تب سوچا ہے کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے. آلیان پہ تو چوری کا پرچہ کٹ چکا ہے. اس آلیان بھائی کی ایک مجبوری ہے اور وہ مجبوری ان کا بیٹا ہے. آلیان کی آخری ہی غلطی تھی کیونکہ اس کو تو میں سزا دلوا کر ہی چھوڑوں گا. اب تک اس نے بتایا نہیں کہ باقی کے 15 لاکھ اس نے کہاں چھپا کے رکھے ہیں. نہیں سر، بات 20 لاکھ کی ہے. غلط بیانی کر رہے ہیں آپ. آلیان 40 لاکھ، 50 لاکھ، 60 لاکھ، جتنے بھی تمہارے پیسے بنتے ہیں اس میں لکھ دو، میں سائن. اسی کے علاج کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی. آپ ان کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں پلیز. کر دیتا ہوں اور اس کیس کو رفع دفع کر. آپ کون؟ سر یہ شہر کے مشہور بزنس مین تیمور علی خان کے بیٹے شاذر سکندر خان ہیں. ہاں تو یکمشت ہو کر نہ صحیح لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دیں گے. اس لیے جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ ویسا کیجیے. شکریہ. کیوں چیمپ؟ ہائی فائیوز. گڈ بوائے. آپ کھانا کھا کر جائیں، میں بس 2 منٹ. نہیں بھابھی، کسی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. آلیان بھائی، جو کچھ بھی ہوا تھا اسے برا خواب سمجھ کے بھول جانا. مجھے اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں. یہ 40 لاکھ ادھار ہے ہم پہ. آلیان بھائی ابھی ابھی آئے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے ان کو. شاذر کے گھر میں سب کچھ ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے. اچانک خبر آتی ہے کہ عالیہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. شفا جیسے ہی یہ سنتی ہے اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے. شفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا. ماز فوراً اسے سنبھالتا ہے مگر وہ خود بھی پریشان ہے. ماز، میں ابھی چلتا ہوں، میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ حل نکالتا ہوں. شفا کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر وہ ٹوٹتی نہیں. شاہ، مجھے صرف میرا بھائی واپس چاہیے ماز. اسی وقت گھر میں ساس اور باقی افراد بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ہر طرف افراتفری کا عالم ہے. دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں عالیہ کو ہتھکڑیوں میں لایا جاتا ہے. اس کے چہرے پر بے بسی ہے مگر وہ کچھ کہتا نہیں. انسپکٹر،
اس نے کمپنی کے پیسے چرائے ہیں، سیدھا کیس ہے۔ عالیہ خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے حقیقت کچھ اور ہے، مگر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پولیس اسٹیشن کے باہر شاہ بے چینی سے معاذ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہے۔ شاہ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ معاذ تیزی سے اندر سے باہر آتا ہے، اس کے چہرے پر بے بسی ہے۔ معاذ، کیس بہت خراب ہے۔ کسی نے کمپنی سے بڑی رقم غائب ہونے کی رپورٹ کی ہے۔ وہ عالیہ کو ہی ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ شفا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ میرے بھائی کی جان لے لیں گے۔ اسی وقت اندر سے پولیس عالیہ کو لے کر آتی ہے۔ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا عالیہ شفا کو دیکھتا ہے مگر نظریں جھکا لیتا ہے۔ شفا بھاگ کر آگے بڑھتی ہے۔ شاہ بھائی، آپ نے کچھ نہیں کیا نا؟ عالیہ کچھ نہیں کہتا، بس اس کی خاموشی سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ پولیس اسے گاڑی میں بٹھا دیتی ہے۔ شفا چیختی رہ جاتی ہے۔ شفا، رک جائیں، یہ غلط ہے۔ معاذ اسے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ معاذ، ہم کچھ کریں گے، ہم اسے باہر نکالیں گے۔ لیکن شاہ کی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں، ایک نئی بے بسی بھی ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے مگر کسی کے چہرے پر سکون نہیں۔ شفا کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے عالیہ کی پرانی تصویریں پڑی ہیں۔ شاہ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک دن میں سب کچھ بدل گیا۔ دروازہ کھلتا ہے، معاذ اندر آتا ہے۔ وہ تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا ہے۔ معاذ، میں نے ہر جگہ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کوئی راستہ نہیں ملا۔ شفا تلخی سے ہنستی ہے۔ شاہ، راستہ؟ جب پیسے اور طاقت سب کچھ طے کرتے ہیں تو راستہ کہاں سے نکلے گا؟ معاذ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی وقت فون بجتا ہے۔ شفا جلدی سے اٹھاتی ہے مگر یہ پولیس اسٹیشن سے کال ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عالیہ کو ریمانڈ پر لے جایا جا رہا ہے۔ فون ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ شاہ، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معاذ اس کے قریب آتا ہے۔ معاذ، ہم ہار نہیں مانیں گے شفا۔ لیکن شاہ کی آنکھوں میں اب امید کم اور خوف زیادہ ہے۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ شاہ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں اس دنیا کو معاف نہیں کروں گی۔ صبح کا وقت ہے لیکن گھر میں رات جیسا سکوت ہے۔ شفا صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور چہرے پر تھکن واضح ہے۔ معاذ اخبار کے کچھ کاغذات ہاتھ میں لیے اندر آتا ہے۔ معاذ، کل رات سے کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوئی لیکن ایک وکیل سے بات ہوئی ہے، وہ کیس دیکھ سکتا ہے۔ شفا فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ شاہ، کیا وہ میرے بھائی کو بچا سکتا ہے؟ معاذ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا مگر یہ آخری امید ہو سکتی ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے اور خاندان کے کچھ افراد بھی پریشان چہروں کے ساتھ اندر آتے ہیں۔ ہر کوئی صورتحال سے پریشان ہے۔ دوسری طرف عالیہ جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور خاموشی ہے مگر وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ عالیہ، دل میں میں نے کچھ نہیں کیا مگر سچ کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اچانک جیل کے باہر شور سنائی دیتا ہے کہ کیس مزید سخت ہو گیا ہے اور اگلی پیشی جلد ہوگی۔ شفا کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ شاہ، ہم وقت کے ساتھ ہار رہے ہیں۔ معاذ، نہیں، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ شام کا وقت ہے۔ گھر میں سب لوگ جمع ہیں مگر ماحول بہت بھاری ہے۔ شفا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے جیسے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی وقت معاذ اندر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہے۔ معاذ، وکیل نے کیس کی فائل دیکھی ہے۔ کچھ چیزیں مشکوک ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ شفا فوراً اس کی طرف بڑھتی ہے۔ شاہ، کیا مطلب؟ میرے بھائی بے گناہ ہے نا؟ معاذ، میں یہ نہیں کہہ رہا مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس میں ملوث ہو۔ اسی دوران گھر کے کونے میں بیٹھا ایک فرد چپکے سے سب سن رہا ہے مگر کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ دوسری طرف جیل میں عالیہ کو ایک اور قیدی دھمکی دیتا ہے کہ وہ خاموش رہے ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ عالیہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے مگر پھر بھی خود کو مضبوط رکھتا ہے۔ عالیہ، میں سچ بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ادھر شفا کے دل میں پہلی بار ایک چھوٹی سی امید پیدا ہوتی ہے۔ شفا، اگر کوئی اور ذمہ دار ہے تو میں اسے ضرور سامنے لاؤں گی۔ معاذ اسے دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں بھی اب شک کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ صبح سویرے عدالت میں پیشی کا ماحول ہے۔ باہر میڈیا اور لوگوں کا ہجوم ہے، ہر طرف شور اور سوالات ہیں۔ شفا معاذ کے ساتھ عدالت کے باہر کھڑی ہے، اس کے چہرے پر خوف اور امید دونوں ہیں۔ معاذ،
آج شاید کچھ فیصلہ کن بات سامنے آ جائے۔ شاہ، مجھے صرف میرے بھائی کی بے گناہی چاہیے۔ اسی وقت عالیہ کو پولیس وین سے اتارا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن ہے مگر نظریں مضبوط ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے اشفاق کو دیکھتا ہے اور ہلکی سی تسلی دیتا ہے۔ عدالت کے اندر وکیل نئے شواہد پیش کرتا ہے۔ وہ وہی دستاویزات دکھاتا ہے جو پچھلی رات لفافے میں ملی تھیں۔ وکیل، ان ریکارڈ سے واضح ہے کہ رقم کی منتقلی کسی اور اکاؤنٹ سے بھی ہو رہی تھی۔ یہ کیس اتنا سادہ نہیں جتنا بتایا گیا۔ جج خاموشی سے سب سنتا ہے۔ شفا کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ شاہ، دل میں کیا یہ واقعی امید ہے؟ آصف ایک اور دھوکہ؟ اسی دوران کٹ میں ایک شخص عدالت کے کمرے کے باہر کھڑا سب دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ہے۔ معاذ آہستہ سے شفا سے کہتا ہے، معاذ، کوئی ہمیں سچ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اب بس کچھ وقت چاہیے۔ عدالت میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ جج فیصلہ محفوظ کر لیتا ہے اور اگلی سماعت کی تاریخ دے دیتا ہے۔ پولیس عالیہ کو دوبارہ ہتھکڑیوں میں لے جانے لگتی ہے۔ شفا بے قابو ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ شاہ، میرے بھائی کو ایسے نہیں لے جا سکتے، وہ بے گناہ ہے۔ معاذ اسے پیچھے کھینچتا ہے۔ معاذ، شفا، خود کو سنبھالو، ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ عالیہ ایک لمحے کے لیے رک کر شفا کو دیکھتا ہے۔ عالیہ، شفا، گھر جانا، میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہی وہ پولیس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ باہر آ کر شفا ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اسے سنبھالتا ہے مگر اس کی اپنی آنکھوں میں بھی بے چینی ہے۔ اسی وقت دور کھڑا وہی پراسرار شخص فون پر بات کرتا ہے۔ پراسرار شخص، کام کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے، اب اگلا قدم تیار کرو۔ کٹو، شازر اپنے دفتر میں بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ شازر، اب شفا کو حقیقت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اور میں وہ حقیقت ہوں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ شفا کے روتے ہوئے چہرے پر زوم کرتا ہے۔ شاہ، دل میں اپنے بھائی کو بچا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شازر کے گھر میں سب کچھ ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اچانک خبر آتی ہے کہ عالیہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شفا جیسے ہی یہ سنتی ہے اس کے ہاتھ سے فون گر جاتا ہے۔ شفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ معاذ فوراً اسے سنبھالتا ہے مگر وہ خود بھی پریشان ہے۔ معاذ، میں ابھی چلتا ہوں، میں پولیس اسٹیشن جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ حل نکالتا ہوں۔ شفا کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر وہ ٹوٹتی نہیں۔ شاہ، مجھے صرف میرا بھائی واپس چاہیے، معاذ۔ اسی وقت گھر میں ساس اور باقی افراد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں عالیہ کو ہتھکڑیوں میں لایا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر بے بسی ہے مگر وہ کچھ کہتا نہیں۔ انسپکٹر، اس نے کمپنی کے پیسے چرائے ہیں، سیدھا کیس ہے۔ عالیہ خاموش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے حقیقت کچھ اور ہے مگر کوئی سننے کو تیار نہیں۔ پولیس اسٹیشن کے باہر شاہ بے چینی سے معاذ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ شاہ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ معاذ تیزی سے اندر سے باہر آتا ہے، اس کے چہرے پر بے بسی ہے۔ معاذ، کیس بہت خراب ہے۔ کسی نے کمپنی سے بڑی رقم غائب ہونے کی رپورٹ کی ہے۔ وہ عالیہ کو ہی ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ شفا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ میرے بھائی کی جان لے لیں گے۔ اسی وقت اندر سے پولیس عالیہ کو لے کر آتی ہے۔ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا عالیہ شفا کو دیکھتا ہے مگر نظریں جھکا لیتا ہے۔ شفا بھاگ کر آگے بڑھتی ہے۔ شاہ، بھائی، آپ نے کچھ نہیں کیا نا؟ عالیہ کچھ نہیں کہتا، بس اس کی خاموشی سب سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ پولیس اسے گاڑی میں بٹھا دیتی ہے۔ شفا چیختی رہ جاتی ہے۔ شفا، رک جائیں، یہ غلط ہے۔ معاذ اسے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ معاذ، ہم کچھ کریں گے، ہم اسے باہر نکالیں گے۔ لیکن شاہ کی آنکھوں میں اب صرف خوف نہیں، ایک نئی بے بسی بھی ہے۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی ہے مگر کسی کے چہرے پر سکون نہیں۔ شفا کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے عالیہ کی پرانی تصویریں پڑی ہیں۔ شفا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک دن میں سب کچھ بدل گیا۔ دروازہ کھلتا ہے، معاذ اندر آتا ہے۔ وہ تھکا ہوا اور پریشان لگ رہا ہے۔ معاذ، میں نے ہر جگہ کوشش کی ہے لیکن ابھی تک کوئی راستہ نہیں ملا۔ شفا تلخی سے ہنستی ہے۔ شاہ، راستہ؟ جب پیسے اور طاقت سب کچھ طے کرتے ہیں تو راستہ کہاں سے نکلے گا؟ معاذ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسی وقت فون بجتا ہے۔ شفا جلدی سے اٹھاتی ہے مگر یہ پولیس اسٹیشن سے کال ہوتی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ عالیہ کو ریمانڈ پر لے جایا جا رہا ہے۔ فون ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ شاہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ معاذ اس کے قریب آتا ہے۔ معاذ، ہم ہار نہیں مانیں گے شفا۔ لیکن شاہ کی آنکھوں میں اب امید کم اور خوف زیادہ ہے۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوتی ہے۔ شاہ، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں اس دنیا کو معاف نہیں کروں گی۔ اب کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو رانیے اور راجا کے بیچ بڑھتی ہوئی خاموشی ہے۔ رانیے کے دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ اگر راجا واقعی صرف باڈی گارڈ ہے تو پھر وہ ہر خطرے میں اس حد تک کیوں کود پڑتا ہے جیسے یہ صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ ذاتی معاملہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے جذبات مزید الجھتے جا رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی منگنی عادل سے چھپا نہیں سکتی اور یہی دباؤ اسے اندر سے توڑ رہا ہے۔ دوسری طرف راجا بھی ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ وہ رانیے کے قریب بھی ہے اور اس سے دور بھی۔ اس کی خاموشی اب صرف پروفیشنل نہیں رہی بلکہ جذباتی ہو چکی ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ ایک غلط قدم اس کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب سکندر اور عادل کے درمیان طاقت کی جنگ شدت اختیار کر رہی ہے۔ اسی دوران سکندر ایک اہم فیصلہ کرتا ہے کہ راجا کو اپنے قریب رکھنا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی، کیونکہ وہ ایماندار ہے، لیکن ایماندار لوگ ہی اکثر سب سے بڑا راز کھول دیتے ہیں۔ یہی سوچ اسے پریشان کر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا راجا واقعی صرف محافظ ہے یا کسی بڑے کھیل کا غیر ارادی حصہ؟ شام کا وقت ہے۔ گھر میں سب لوگ جمع ہیں مگر ماحول بہت بھاری ہے۔ شفا بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے جیسے کسی معجزے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی وقت معاذ اندر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک فائل ہے۔ معاذ، وکیل نے کیس کی فائل دیکھی ہے۔ کچھ چیزیں مشکوک ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ شفا فوراً اس کی طرف بڑھتی ہے۔ شفا، کیا مطلب؟ میرے بھائی بے گناہ ہے نا؟ معاذ، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی اس میں ملوث ہو۔ اسی دوران گھر کے کونے میں بیٹھا ایک فرد چپکے سے سب سن رہا ہے مگر کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا۔ دوسری طرف جیل میں عالیہ کو ایک اور قیدی دھمکی دیتا ہے کہ وہ خاموش رہے ورنہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ عالیہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے مگر پھر بھی خود کو مضبوط رکھتا ہے۔ عالیہ، میں سچ بولوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ادھر شفا کے دل میں پہلی بار ایک چھوٹی سی امید پیدا ہوتی ہے۔ شفا، اگر کوئی اور ذمہ دار ہے تو میں اسے ضرور سامنے لاؤں گی۔ معاذ اسے دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھوں میں بھی اب شک کے سائے گہرے ہو رہے ہیں۔ اب کہانی میں سب سے بڑا موڑ سلطان کی موت کے گرد گہرے ہوتے ہوئے شک کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ موت صرف گولی لگنے کا سادہ واقعہ نہیں تھا تو ہر کردار کے چہرے پر ایک نیا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ سکندر کی بے چینی اب چھپ نہیں رہی اور وہ بار بار اس بات کو دہراتا ہے کہ اگر پرانی حقیقتیں دوبارہ کھل گئیں تو پورا نظام ہل جائے گا۔ عادل کی تحقیق اسے ایک ایسے مقام تک لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہے گی۔ اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر سلطان کی موت کو ایک سادہ واقعہ بنا کر پیش کیا جبکہ اصل میں اس کے پیچھے ایک منظم پلان تھا۔ ادھر راجا بھی غیر ارادی طور پر اس کیس کے قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے موجود تھا لیکن اب وہ ایسے رازوں کے بیچ پھنس چکا ہے جن کا اس نے کبھی حصہ بننے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہی چیز اسے خطرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو سب کے درمیان خاموش بیٹھا ہے وہی اصل کہانی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت وقت سے پہلے سامنے آ جائے گی یا کوئی اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا؟ صبح سویرے عدالت میں پیشی کا ماحول ہے۔ باہر میڈیا اور لوگوں کا ہجوم ہے، ہر طرف شور اور سوالات ہیں۔ شفا معاذ کے ساتھ عدالت کے باہر کھڑی ہے، اس کے چہرے پر خوف اور امید دونوں ہیں۔ معاذ، آج شاید کچھ فیصلہ کن بات سامنے آ جائے۔ شاہ، مجھے صرف میرے بھائی کی بے گناہی چاہیے۔ اسی وقت عالیہ کو پولیس وین سے اتارا جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن ہے مگر نظریں مضبوط ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے شفا کو دیکھتا ہے اور ہلکی سی تسلی دیتا ہے۔ عدالت کے اندر وکیل نئے شواہد پیش کرتا ہے۔ وہ وہی دستاویزات دکھاتا ہے جو پچھلی رات لفافے میں ملی تھیں۔ وکیل، ان ریکارڈ سے واضح ہے کہ رقم کی منتقلی کسی اور اکاؤنٹ سے بھی ہو رہی تھی۔ یہ کیس اتنا سادہ نہیں جتنا بتایا گیا۔ جج خاموشی سے سب سنتا ہے۔ شفا کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ شاہ، دل میں کیا یہ واقعی امید ہے؟ صرف ایک اور دھوکہ؟ اسی دوران کٹ میں ایک شخص عدالت کے کمرے کے باہر کھڑا سب دیکھ رہا ہے، اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ہے۔ معاذ آہستہ سے شفا سے کہتا ہے، معاذ، کوئی ہمیں سچ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اب بس کچھ وقت چاہیے۔
اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے
جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔
عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔
اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے فیصلے شاید اتنے سادہ نہیں جتنے دکھائے گئے تھے۔ آخری سین میں سب کچھ ایک ایسے انکشاف کی طرف بڑھتا ہے جو اگلے ایپیسوڈ میں پورے ڈرامے کی سمت بدل سین۔ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر پہنچ رہی ہے، جہاں ہر کردار ایک ایسے سچ کے قریب کھڑا ہے جسے کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عادل کی تفتیش اب سیدھی سلطان کی موت کے اصل دن تک پہنچ رہی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے پورا کھیل الٹ سکتا ہے۔ جو بات پہلے ایک حادثہ لگ رہی تھی وہ اب ایک منظم سازش کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ سکندر کے لیے یہ صورتحال سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو نہ صرف اس کی سیاست بلکہ اس کی پوری طاقت کا نظام ہل جائے گا۔ اسی لیے اب اس کے فیصلے سخت اور خاموش ہوتے جا رہے ہیں۔ راجہ اس سب کے درمیان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس راز کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ وہ صرف رانیے کی حفاظت کے لیے آیا تھا، لیکن اب وہ خود ایک ایسے کیس میں پھنس چکا ہے جس کی گہرائی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سب سے بڑا دھماکہ یہ ہے کہ رانیے کو بھی اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والے